یار میرے پاس نا اگر وہ لائیو آ کے ساری چیزیں کنفیس کرتا ہے نا، یہ آن لائن یہ جو کام ہوتے ہیں نا، یہ مطلب ایڈس وغیرہ، یہ جو ٹریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں نا، جتنا مطلب لائیو آ کے پارٹیسپیٹ کرے گا ایڈمین، سمجھو کہ وہ اس کا جینوین ایشو ہے۔ پہلے بھی 1.5 مہینے میں تقریباً اس کا 2 مہینے سے پہلے یوزر ہوں، اس کا سب سے پرانا یوزر ہوں گا میں تقریباً۔ تو پہلے بھی اس نے اسی طرح کا اس کے ساتھ ہوا تھا، اسی طرح یہ اس کا بینک اکاؤنٹ ساروں نے وہ بلاک کیا ہوا تھا وہ پینڈیمک کے دوران، وہ لاک ڈاؤن میں، کیونکہ تقریباً میں نے وہ ہوا تھا کہ سارے کہتے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنا زیادہ ٹرانزیکشن ان آؤٹ کس طرح سے ہو رہا ہے، تو اس طرح سے بند کیا ہوتا، تو اس نے بڑی مشکل سے دوسری جگہوں میں دوسری اکاؤنٹ بنایا تھا اس نے۔ تقریباً 15-18 دن وہ ویب سائٹ بند ہو چکا تھا، تقریباً آن ہی نہیں ہو رہا تھا، اور آگے سے ایڈس بھی نہیں آ رہے تھے، نہ وڈرا مل رہی تھی۔ تو اس نے پھر بعد میں آگے سارا کچھ وہ تقریباً لمبا کر کے معافی مانگ کے سارا کچھ وہ کر دیا تھا کہ میرے ساتھ یہ ایشو آیا تھا، یہ ہوا تھا، اسی لیے میں نہیں کر پایا تھا، تو وڈرا نہیں ہو رہی تھی، مسئلہ ہو رہا تھا۔ تو اگر ابھی بھی اسی طرح کوئی ایشو ہے تو پھر اگر لائیو آ کے وہ سارا کنفیس کر لیتا ہے تو سمجھو کہ بھائی بندے کا جینوین ایشو ہے۔ جتنا مطلب اس بندے کو جانتا ہوں، یہ تقریباً کافی ٹائم میں اس نے کافی وہ کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ باقی اللہ ہی جان سکتا ہے کسی کے دل میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، پر اگر یہ لائیو آ کر سارا کچھ کنفیس کرے بندہ، اس کو ریکارڈ بھی کر سکتے وہ ویڈیو بھی سارا کچھ وہ ریکارڈنگ کر سکتا ہے اس کا، تو پھر اس کے بعد یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب پتہ ہے کہ اب ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد یہ سارا کنفیس کرے گا، پیسے دے دوں گا، یہ سارا کچھ کر کے بندہ فیس بک میں بھی ڈالتا ہے، جدھر بھی ڈالتا ہے، تو پھر 2 دن میں اس کو پکڑ لیتے ہیں پولیس بھی۔ ابھی کسی کے پاس کوئی بھی وہ پروف نہیں، ابھی یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مطلب اس کا صحیح نام دل معصوت ہے یا نہیں۔ ویسے یہ جو پکچر ہے یہ اسی کی پکچر ہے، میں نے دیکھا ہے اس کو لائیو ویڈیو میں، تو باقی تو اس طرح کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں ویب سائٹ میں بھی ٹرم اینڈ کنڈیشنز میں بھی اس طرح کے لکھے ہوتے تھے، اس نے خود بتایا تھا کہ ویب سائٹ اگر وہ ہوا تو پھر بند بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کے پیسے واپس ہوں گے، یہ وہ سارا کچھ اس طرح کے سینس ہوتے تھے۔ تو اس طرح اگر ہو سکتا ہے تو پھر لائیو اگر آ سکتا ہے تو پھر اس کو تو فرینڈس، آج کچھ کی ہو اس سکتا ہے۔ انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کریں گے زی بگ کے بارے میں، اور وہ آج کے دن 15 جون 2020 کو جو ہے انڈر مینٹینس میں جا رہی ہے۔ تو اس کے کیا وجوہات ہیں، کیوں انڈر مینٹینس میں جا رہی ہے؟ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل کروم پہ کہ یہ ہمارا زی بگ جو ہے وہ انڈر مینٹینس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے السلام علیکم، ویب سائٹ کچھ ٹائم کے لیے آف ہو رہی ہے، اس دوران کسی کی ارننگ ڈیز اور ایڈس کو لاس نہیں ہوگا، آپ کے تعاون کا شکریہ۔ یہ آپ خود انٹرفیس دیکھ رہے ہو، یا اگر آپ ابھی بھی جا کر دیکھو گے تو آپ کو یہ انٹرفیس آپ کو زی بگ پہ ملے گا اگر آپ ویب سائٹ اوپن کرتے ہو تو۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی یہ وجوہات ہیں کہ عادل مسعود نے کہا ہے کہ ہم کو گورنمنٹ نے جو آرڈر دیا ہے کہ اپنی ویب سائٹ کی ویریفیکیشن کرواؤ، اور جو بھی ان میں یوزر ہیں ان کی سارا ریکارڈ ہم کو بنا کے دو، آپ نے کتنا پروفٹ دیا ہے، کتنا لاس دیا ہے، کتنے ایڈ دیتے ہو، ڈیلی کی کتنی ارننگ دیتے ہو، ڈیلی کی کتنی وڈرا دیتے ہو، یہ انہوں کا اس طرح کا ہمیں سارا جو ہے پروسیس ہمیں ریکارڈ میں بنا کے دو۔ اور عادل مسعود نے کچھ اور بھی کہا ہے کہ میں تو اس اپنی ویب سائٹ کو چلانا چاہتا تھا، بٹ پاکستان میں کچھ بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو اس کی یہ ورڈز میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی مس نہیں کرنا۔ اگر مس کر دیا تو آپ کو اس کے وجوہات کے بارے میں شاید پتہ ہی نہ چل پائے۔ تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں عادل مسعود کی پوسٹ پر، اس نے کیا کہا ہے پوسٹ میں، اور تو ہم فیس بک اوپن کر کے ہم آپ کو وہ پوسٹ بھی عادل مسعود کی دکھا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر عادل مسعود نے ایک پوسٹ کی ہے، لکھ رہا ہے کہ السلام علیکم، آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ کہہ رہا ہے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ زی بگس پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور یہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہوا ہے کہ زی بگ کی انویسٹیگیشن جب تک کمپلیٹ نہیں ہو جاتی سائٹ رن نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ کہا ہے اس دوران انشاءاللہ کسی کا بھی لاس نہیں ہوگا، جتنے بندوں کے جتنے بھی پیسے بنتے ہیں ریکارڈ بن رہا ہے، پھر جن بندوں کے جتنے بھی ایکچوئل پیسے ہیں سب کو ان کے اکاؤنٹ میں مل جائیں گے، بٹ وتھ پرافٹ نہیں۔ اس کے کہنے کا مقصد ہے کہ جتنے آپ نے انویسٹ کیے ہیں آپ کو وہی پیسے ملیں گے، بٹ ہم آپ کو پرافٹ اب نہیں دے سکتے۔
اونلی انیشیل انویسٹمنٹ، جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہی آپ کو ملے گی، آپ کا جو پروفٹ ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اس نے آخر میں یہ بھی کہا ہے لیکن اس کے لیے کم سے کم 20 دن لگیں گے تاکہ ریکارڈ بن جائے، اور یہ ویب سائٹ شاید اب 20 دن کے لیے انڈر مینٹینس میں رہے، کیونکہ یہ ریکارڈ تو تقریباً 60-70 ہزار بندے یوز کر رہے ہیں، تو ان کا 1 دن 2 دن کا کام نہیں ہے۔ یہ اس نے ٹھیک لکھا ہے کہ 20 دن تک ریکارڈ بنانے میں 20 دن لگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ کہا ہے اور ہم سینڈ کرنے والے بننے، اصل میں فی الحال ہمارے اکاؤنٹ بھی گورنمنٹ نے ہولڈ کر لیے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو بینکس اکاؤنٹ ہیں وہ ابھی تک مطلب کہ بلاکنگ جا رہے ہیں، ہولڈنگ میں جا رہے ہیں، جب تک ہم انویسٹیگیشن کر کے ان کو نہیں دیں گے تب تک ہمارے اکاؤنٹ جو اوپن نہیں کیے جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس بندے کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پھنسے ہو تو اس کو تو کیسے بھی کر کے ریکارڈ بنا کے دینا ہے اور ویب سائٹ کو ویریفیکیشن کروانا ہے، نہیں تو ان کے وہ پیسے بھی ڈوب سکتے ہیں۔ جب تک اس کے بعد اس نے کہا ہے جب تک ویریفیکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی وہ اکاؤنٹ سے پیمنٹ نہیں نکل سکتی۔ یہ سیدھا کہہ رہا ہے کہ جب تک میرا اکاؤنٹ لازمی ظاہر سی بات ہے کہ ہولڈنگ میں ہوگا یا بلاکنگ میں ہوگا تو اس میں اس کی جتنے میں کروڑوں روپے پڑے ہیں نا وہ نکل تو نہیں سکتے نا، جب تک یہ بندہ ویریفیکیشن نہ کروا لے، ان کو ریکارڈ نہ پہنچائے۔ اور اس کے بعد کہہ رہا ہے اگر ہم سائٹ رن کرتے ہیں تو ہمیں بھی پرابلم فیس کرنی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے اس کے جب کہ اکاؤنٹ جو ہے وہ آف پڑے ہیں تو ان کو نقصان تو ہوگا ہی ہوگا، اور اس کو بہت سارے پرابلم کا جو حل نہیں ہوگا، اور ایک سے دوسری لگائیں گے تو اس سے بہتر ہے۔ ان نے یہی کہہ دیا ہے کہ ہم کو بہت سارے پرابلمس کا فیس کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ کہتا ہے ساتھ میں آپ سب کا بھی لاس ہوگا جو کہ میں نہیں چاہتا۔ ظاہر سی بات ہے اس کے بعد پیسے نہیں ہوں گے، ہم وڈرا کے اوپر وڈرا لگاتے جائیں گے تو وہ ہمارے وڈرا پینڈنگ میں جاتی رہے گی، اور وہ جو پروسیس ہے ہمارا وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے تو اس نے کہا ہے کہ میں آپ کا لاس نہیں چاہتا۔ یہ اس کا ہمارا لاس تو نہیں چاہتا، بٹ یار اس ویب سائٹ پہ بہت سارے لوگوں نے انویسٹ کی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ہر منتھ میں شروع میں جب ہم نے جوائن کیا تھا تقریباً بھی ہم نے دسمبر میں جوائن کیا تھا، دسمبر 2019 میں، تو یہ ویب سائٹ بہت ہی اچھی چل رہی تھی، کبھی انڈر مینٹینس میں نہیں گئی۔ تقریباً بھی مارچ کے بعد یہ ویب سائٹ انڈر مینٹینس میں جانے لگی ہے، وڈرا آنے میں پرابلم لگ رہا ہے۔ اس نے تو ریفرل کمیشن کم کر دی ہے اور اوپر ٹیکس لگا دیے، ایزی پیسہ جیز کے سسٹم ختم کر دیا، بہت سارے ایشو ہو گئے، تو ہم ان پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا آج کا وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اس نے کہا ہے اسی لیے میں جو پرابلم فیس کروں گا وہ تو کروں گا ہی، مطلب کہہ رہا ہے کہ آپ ویب سائٹ آن ہو نہ ہو بٹ ان پرابلم کا مجھے فیس کرنا ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ اس کو اپنا اکاؤنٹ جو ان بلاک کروانا ہے اور ہولڈنگ میں اس کو ان ہولڈنگ میں کروانا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ پلیز دعا کیجیے گا میرے لیے انشاءاللہ، اور ہم سے دعا کی اپیل کر رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ اور اس کے بعد یہ بول رہا ہے آفٹر ویریفیکیشن آپ سب کے پیسے واپس کر دیے جائیں گے۔ جب ویریفیکیشن ہو جائے گی تو آپ کے پیسے واپس کر دیے جائیں گے، وہ پیسے جو ہم نے انویسٹ کیے تھے، کیونکہ اوپر وہ اس نے کہہ لیا ہے کہ بٹ وتھ پرافٹ نہیں، مطلب کہ وہ ہم کو پرافٹ نہیں دینا چاہتا، جو ہم نے انویسٹ کیے ہیں وہی دے رہا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے پاکستان میں کچھ بھی پاسبل نہیں ہے، یہ بات تو کنفرم ہے، خیر دعا کیجیے گا۔ اس کے بعد ابھی ہمارے پاس ایک اور نوٹیفیکیشن ہے، اس میں دیکھتے ہیں یہ جسٹ ناؤ لکھا ہوا ہے، کیا کہہ رہا ہے، ہم اس پوسٹ کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں کسی کو بھی پرافٹ کے ساتھ پیمنٹ ریورس نہیں ہوگی۔ دوسری پوسٹ 28 سیکنڈ پہلے آپ ابھی سے دیکھ سکتے ہیں، میں نے نہیں لگایا، عادل مسعود خود نے لگائی ہوئی ہے، کہ بس یہ ہم کو پرافٹ دینے سے منع کر رہا ہے۔ جب ایکچوئل اماؤنٹ ہوگی آپ دعا کریں کہ سائٹ بند ہی نہ ہو، کوئی سولوشن نکل آئے تو بیسٹ ہے۔
ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری سائٹ بھی بند نہ ہو، ہمیں کوئی جو ہے ہم کو کوئی ایسی راہ مل جائے جس سے ہماری جو پرابلم ساری سولو ہو جائیں۔ اور اس کے کہنے کا مقصد ہے شاید اب یہ ویب سائٹ 20 دن کے انڈر مینٹیننس میں چلی جائے، بٹ اب اس ویب سائٹ پہ شاید ہی ہم کو پرافٹ نہ ملے، کیونکہ یہ جب ایڈمن خود ہی کہہ رہا ہے کہ جو ویب سائٹ میں اب ہم آپ کو پرافٹ نہیں دے سکتے، دعا کیجئے کہ ہم آپ کی اماؤنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو واپس کر سکوں۔ اور اب یہ شاید ویب سائٹ کو آف یا فیک کرنے میں لگا ہوا ہے۔ خیر ہم فیک تو نہیں کہہ سکتے اس کو، کیونکہ گورنمنٹ کے ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، کرونا وائرس چل رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے سخت قانون نکل رہے ہیں، تو اس وجہ سے شاید گورنمنٹ نے بھی اس پہ فورس کیا ہو۔ ہم اس کو فیک تو نہیں کر سکتے، بٹ اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ویب سائٹ اب بند ہونے کے چکر میں ہے۔ اگر ویب سائٹ بند ہو گئی تو بہت سارے جو بندے نا آواز اٹھائیں گے، کیونکہ بہت سارے اس پہ انویسٹ ہیں، لگ بھگ 60-70 ہزار کے یوزر جو اس پہ انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں، تو ان کو وہ چھوڑیں گے نہیں، وہ اپنی پیمنٹ تو ان سے واپس وصول کر لیں گے، بٹ اس اور بھی سارے پرابلم ہیں، ان کو اس کو فیس کرنا ہوگا، بند دھرنے لگائیں گے۔ اور ایک بار اس نے پوسٹ لگائی تھی کہ لوگ میرے گھر پہ آتے ہیں، اگر کوئی ہمارے گھر پہ آیا تو میں سیدھا پولیس میں انکوائری کروں گا۔ تو جب 66 ہزار بندے ان کے گھر کے اوپر آ کے کھڑیں گے تو یہ کتنوں کو پولیس کے حوالے کرے گا، کتنی انکوائری کرے گا پولیس کو، تو اس کے بس کی ہی بات نہیں ہے۔ بس دعا کیجیے گا فرینڈس، یہ ویب سائٹ جلدی سے انڈر مینٹیننس میں واپس آ جائے اور سب کا جو ہے اکاؤنٹس چل جائیں، یا ویب سائٹ ابھی تک انڈر مینٹیننس میں جاری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو میرے اس ویڈیو کے لیے ایک لائک ضرور بنتا ہے، پلیز لائک دینا مت بھولیے گا۔ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے، اور ان 20 دن میں پلیز کوئی انویسٹ نہ کرے جب تک کوئی پرابلم سولو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں، تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پہنچتا رہے۔